لقرب رب العالمین، نام بہت اچھا ہے، دستور الصالحین لقرب رب العالمین، پڑھنا چاہیے، مجھے بھی پڑھنا چاہیے اس کو تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ نصوح کی توضیح۔ بسم اللہ۔ قال محمد بن کعب القرظی یجمعها اربعۃ اشیاء۔ توبہ نصوح کی توضیح فرما رہے ہیں۔ توبۃ نصوح قرآن ہے کہ توبہ کرو، توبہ نصوح تو ہے کیا؟ توبہ نصوح اس کی تعریف میں نے نقل کر دیا ہے۔ کہا محمد بن کعب قرظی نے یجمعها اربعۃ اشیاء، توبہ نصوح 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ توبہ نصوح، توبو توبۃ نصوح ہے۔ نصوح کے معنی کیا ہے؟ توبہ تو توبہ ہے، اس کی تفصیل ذرا سے کیا ہے۔ قال محمد بن کعب قرظی یجمعها اربعۃ اشیاء، 4 چیزیں توبہ نصوح میں جمع کر دی۔ الاستغفار باللسان، زبان سے استغفار کرنا، استغفر اللہ کہنا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ صرف دل میں سوچ لیا کہ ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ نصوح کا مطلب یہ ہے کہ اربعۃ اشیاء باللسان، یعنی لسان سے استغفر اللہ کہے۔ والاخلاء بالابدان، اور جدا کرنا گناہوں سے اپنے بدن کو۔ ایک تو زبان سے استغفار پڑھنا، دوسرے اپنے بدن کو اس گناہ سے الگ کرنا۔ وترک العود بالجنان، اور دل میں ارادہ ہو کہ اب ہم نہیں لوٹیں گے۔ ومہاجرۃ سیء الاخوان، اور برے ساتھیوں سے نجات پانا۔ میرا خیال ہے کہ حضرت نے سنایا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن بہت عمدہ مضمون ہے۔ 4 چیزوں سے توبہ نصوح مرکب ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے زبان سے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم سب کو توفیق دے۔ سب سے پہلی چیز تو استغفار ہی ہے ہمارا۔ کہتے ہیں محمد بن قرظی فرمایا کہ توبہ نصوح کی 4 چیزیں گھیرے ہوئے ہیں۔ زبان سے استغفار، استغفر اللہ، زبان سے کہنا ہوگا، اور آگے آ رہا بدن سے معصیت سے علیحدگی اختیار کرنا۔ زبان سے استغفر اللہ کہنا اور گناہ سے الگ ہو جانا، یعنی گناہ میں مبتلا ہے، استغفر اللہ کہہ رہا ہے، کوئی ادوار نہیں ہے، استغفر اللہ کہ ہم اس گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ پہلی چیز تو یہی ہے۔ توبہ نصوح کو 4 چیزیں گھیرے ہوئے ہیں۔ زبان سے استغفار، یعنی مغفرت طلب کرنا، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بدن سے معصیت سے علیحدگی اختیار کرنا، زبان سے کہنا، اور بدن سے بھی یہ کہے، یعنی زبان سے کہ میں استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ ایک تو اس گناہ سے علیحدگی اختیار کرنا، پہلا کام۔ دوسری یہ کہ استغفر اللہ کہنا، زبان سے بھی کہو کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بدن سے معصیت سے علیحدگی اختیار کرنا، اور قلب سے معصیت کی طرح نہ لوٹنے کا عزم کرنا۔ الگ ہو بھی گیا لیکن دل میں یہ ہو کہ ہم لوٹیں گے نہیں ادھر، ہے کہ نہیں؟ سب کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور برے ساتھیوں سے دوری کو لائی بھی ہے، جو برے ساتھیوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔
سبحان اللہ، یہ میں نے لکھا ہے، سبحان اللہ، توبہ کے لوازم سے مہاجرت و سعید اخوان بھی لکھا۔ برے ساتھیوں سے جب الگ ہو گئے تبھی برائیوں سے بچ سکو گے۔ برے ساتھیوں کے ساتھ رہو گے، ایک دن تم کو پھر برائی میں لپیٹ لیں گے، نجات نہیں لیں گے۔ برے ساتھی، بہت سے گناہ برے ساتھیوں کے وجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بڑی کڑی نگاہ رکھتے تھے حضرت وغیرہ، کس کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے۔ تھانہ بھون میں بھی بہت زیادہ اس کا اہتمام تھا، کس کی صحبت اختیار کی جائے۔ محمد ابن قاسم فرمایا کہ توبہ نصوح کو 4 چیزیں گھیرے ہوئے ہیں۔ زبان سے استغفار، دیکھیے 4 چیزیں تو کم سے یاد ہی رکھنا چاہیے۔ زبان سے استغفار کرنا، استغفر اللہ، یہ نہیں کہ ہم نے توبہ کر لیا ہے، زبان سے نہیں کہا، نہیں ہوگا، استغفر اللہ، زبان سے استغفار، اور بدن سے معصیت سے علیحدگی، معصیت سے علیحدگی زبان سے بھی ہو اور بدن سے بھی ہو، اور قلب سے معصیت کی طرف نہ لوٹنے کا عزم کرنا، جامع بات ہے، اور قلب سے معصیت کی طرف نہ لوٹنے کا، اور برے ساتھیوں سے دوری کو لازم کرنے، یہ 4 چیزیں ہے کہ نہیں؟ آسان ہے لیکن کہاں ان سب چیزوں کو کون بیان کرتا ہے، کہاں کون دیکھتا ہے ان کتابوں کو؟ یہ ہماری لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن تکرار کی ضرورت پڑتی ہے مجھے۔ اگر مجھے پہلے کہہ دیتے کیا کیا ہے تو میں بتا سکتا تھا۔ ان سب چیزوں کو دیکھنا بھی چاہیے، مطالعہ بھی کرنا چاہیے، ذہن میں رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ زبان سے استغفار، مغفرت لگا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بدن سے معصیت سے علیحدگی اختیار کرنا، شراب خانے میں جا بھی رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، تم کو وہاں سے الگ ہونا پڑے گا پہلے، تبھی تم قائم دائم رہ سکتے ہو۔ بدن سے معصیت سے علیحدگی اختیار کرنا، اور قلب سے معصیت کی طرف نہ لوٹنے کا عزم کرنا کہ اب ہم ایک گناہ نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے گناہ 100 مرتبہ ہو جائے گا تب بھی معاف، لیکن پہلے ہی مرتبہ میں تم نے خلط ملط کر دیا سب، تو اسی میں رہ جاؤ گے، پھر نکل نہیں پاؤ گے۔ اور قلب سے معصیت کی طرف نہ لوٹنے کا عزم کرنا، اور برے ساتھیوں سے دوری کو لازم پکڑنا۔ برے ساتھی بہت حضرت اس کو بیان کرتے رہتے تھے بہت تفصیل سے، اب میرے ذہن میں نہیں آئے کہ یہ کتاب سامنے بیان کرتے تھے۔ سبحان اللہ، توبہ کے لوازم سے مہاجرت و سعیل اخوان، برے بھائیوں برے ساتھیوں سے علیحدگی کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ تم کو پھر لے جائے گا، پھر تم کو مبتلا کرے گا، کبھی نکل نہیں سکتے۔ برے ساتھیوں سے بھی جدائی اختیار کرنا ہے، یعنی برے ساتھیوں سے کنارہ کشی کو شمار کر کے ایک نادر رکن کا اضافہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، توبہ کے لوازم سے مہاجرت، وہ ہے نا کہ چھوڑ دو، یہ کر دو، ایک یہ بھی چیز ہے کہ اس کو تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک چیز اور بڑھائی کہ برے ساتھیوں سے علیحدگی اختیار کرو، اس میں تو یہ ہے کہ گناہ سے علیحدگی اختیار کرو، تو یہی ہے نا، یہ بڑھا رہا ہے یہ۔ سبحان اللہ، توبہ کے لوازم سے مہاجرت و سعیل اخوان، برے ساتھیوں سے علیحدگی، کنارہ کشی، ایک نادر رکن کا اضافہ فرمایا ہے۔ گناہ سے علیحدگی ہی نہیں قادر ہوگے جب تک کہ اپنے ساتھیوں کو جو گنہگار ہیں ان سے علیحدگی نہیں اختیار کرو گے۔
سبحان اللہ، توبہ کے لوازم سے مہاجرت و سیئ الاخوان، برے ساتھیوں سے لا دی، یعنی برے ساتھیوں سے کنارہ کشی کو شمار کر کے ایک نادر رکن کا اضافہ فرمایا ہے. یہ میں نے تعریف لکھا ہے برے ساتھیوں کو، جس کو سبھی علماء کرام نے پسند فرمایا ہے. فجزاہم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے، صحیح توبہ کی توفیق دے. لفظ کہتے ہیں قال محمد ابن قاری قرظی یجمعها اربعۃ اشیاء، چار چیزیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں. الاستغفار باللسان، توبہ چار چیزوں کا مجموعہ ہے. پہلے تم گناہ سے چھوڑو، گناہ سے علیحدہ ہو جاؤ. گناہ میں رہتے ہوئے توبہ نہیں کر سکتے، توبہ کا اعتبار ہی نہیں. پہلے اس عمل کو کہتے ہیں الاستغفار باللسان، زبان سے، والاخلاء بالابدان، اور بدن سے دور ہو، ابدان کے ذریعے سے، بدن کے ذریعے سے دور، یعنی اس گناہ سے ایک تو زبان سے توبہ کرنا، دوسرے بدنوں کو اپنے دور رکھو، یعنی خود دور رہو. والاضمار و ترک العود بالجنان، اور قلب سے یہ ارادہ کرنا کہ اب ہم نہیں لوٹیں گے. اچھی سنا ہے پہلے ارشاد کبھی. پہلی چیز کیا ہے؟ زبان سے استغفار. گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہو تو پہلے زبان سے کہو، زبان اول چیز ہے. پھر اس کے بعد بدن کو وہاں سے دوری اختیار کرو. اور تیسری چیز کیا ہے کہ دل میں ارادہ کرنا کہ اب ہم ادھر نہیں لوٹیں گے. وہ مہاجرت سیئ الاخوان، اور برے ساتھیوں کا چھوڑنا بالفعل فوراً چھوڑو. مدارج السالکین، علامہ ابن قیم کی کتاب، صوفی ہے. ہمارے حضرت کہتے تھے کہ صوفی، مشہور تو یہ کہ صوفی یہ لوگ نہیں ہیں، صوفیہ کے منکر سمجھے جاتے ہیں. لیکن پوری کتاب آپ دیکھ لیجیے، ان کی کتاب مدارج السالکین تصوف سے بھری پڑی ہے. صوفی بعض غلط چیزوں پر انکار کیا ہوا تو مشہور کر دیا کہ صوفیہ کے منکر یہ لوگ کر دیا. مشہور بہت عمدہ عبارت ہے. بچہ قال محمد ابن قرظی یجمعها اربعۃ اشیاء، توبہ چار چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے. توبہ پہلی چیز استغفار باللسان، زبان سے استغفار، استغفر اللہ، ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ایسا تو کہو زبان سے. دوسری چیز کیا ہے کہ والاخلاء بالابدان، اور گناہ سے الگ ہو جاؤ، زبان سے بھی کہو، یہ نہیں کہ اسی مرض میں مبتلا ہو اور پھر بھی کہو کہ ہم توبہ کرتے ہیں، یہ مذاق ہے. الاقلاع بالابدان، بدن سے اس گناہ سے الگ ہو جاؤ، زبان سے بھی کہو اور بدن سے بھی اس گناہ سے علیحدہ ہو جاؤ. والاضمار ترک العود، اور دل میں سوچے کہ اب ہم نہیں لوٹیں گے. چار چیزوں کا مجموعہ ہے نا. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ مہاجرت و سیئ الاخوان، برے ساتھیوں سے علیحدگی کرنا. چار چیزیں یاد رکھنے کی بات ہے کہ نہیں، بتلانے کی ضرورت ہے. بہت مختصر، علامہ ابن قیم معمولی آدمی تھوڑی نہیں، سب تصوف کی جان، روح تصوف بیان کرتا ہے. محمد قرظی نے فرمایا کہ توبہ نصوح کو چار چیزیں گھیرے ہوئے ہیں. زبان سے استغفار، مغفرت اللہ کا زبان، استغفر اللہ کہنا یہ بھی ضروری ہے. بدن سے معصیت سے ارادی اختیار کرنا، اور قلب سے معصیت کی طرح نہ لوٹنے کا عزم کرنا، یہ بھی کہ ہم اب یہ معصیت نہیں کریں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہمارے کوئی چیز اچھی تھی، لذیذ، حضرت کے سامنے پیش کی گئی.
کھانے کے پھر نہیں تھی کوئی، ایک چمچہ کھایا میرے سامنے کے بعد حضرت کی نمازی بیٹھے تھے، اے بیٹی تو کھا جا، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ماشاء اللہ شزر ہو گیا میں، وہ تو سمجھی بھی نہیں ہوگی، لیکن یہ کہتے ہوئے پھر نہیں واپس کر دیا. بہت پسند تھی، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے، جبکہ گناہ سے کتنے دور تھے. بہت زیادہ لباس وغیرہ فاخرہ نہیں پڑتے تھے، کہتے تھے کیا ہم کو لوگ یہ سمجھیں گے ہم ایسا نہ ہو، ایسے نہ ہو. بہت ہر وقت اپنے اصلاح کے فکر میں رہتے تھے. اسی ساتھ مشہور سختی میں تھے. سختی جیسے ہم لوگ کرتے تھے، اپنے نفس سے اس سے زیادہ کرتے تھے. ذرا سا دیر ہوئی، بازار گئے، میں خود مغرب کی نماز ہم لوگوں نے نہیں پڑھی مسجد میں، اور کسی نے نہیں فرمایا، کہا تم نے کیسے پڑھی مغرب کی نماز وہاں پر، تم کو یہاں آنا چاہیے تھا. ڈاٹا اللہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے. یہ چھوٹی بڑی چیز سے آگاہ کیا بلا تکلف، جو کہ ہم داماد تھے، بہت سی چیزیں ایسا نہیں تو کرتے تھے. کچھ نہیں، اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں. کہتے تھے خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. کچھ کرو گے تب پاؤ گے، بغیر کیے کچھ نہیں ملتا. حضرت تھانوی کیا کیسے رہے حضرت، فرماتے تھے دن بھر میں کام کرتا تھا لکھنے پڑھنے کا، اور اثر بعد جنگل پکڑ لیتا تھا. حضرت خود میں نے سنا، اثر بعد میں تھانہ بہن کی خانقاہ جنگل پکڑ لیتا تو وہاں ذکر و شکر کرتا. پھر اس خانقاہ میں یہ آیا وہ گیا. مولانا عبد الباری ندوی گئے فتح پور حضرت خانقاہ میں. حضرت پوچھا کہ حضرت سے انہوں نے پوچھا وہاں عبد الباری ندوی نے، شاید سامنے کی بات کہ حضرت آپ خانقاہ وہاں تھانہ بہن گئے ہیں؟ کہاں سے لے گئے؟ تھانہ بہن ہی میں تمہاری زندگی گزاری. اچھا تو ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا وہاں پر. انہوں نے کہا وہاں عبد الباری ندوی ہم نے تو نہیں دیکھا. تو ان سے کہا یہ نہیں کہا، ہم نے کہا آج میں وہاں دکھلانے کے لیے تھوڑے نہیں گیا تھا. تھانہ بھون میں سالوں رہے، ہم عبد الباری ندوی جاتے رہتے تھے لیکن ملاقات نہیں کی ہے. مجلس میں جاتے تھے، مجلس میں سن کے آتے تھے. پھر ہر وقت جنگل کہتے بھائی میں تو لکھ پڑھ کر کے جو کچھ حضرت تھانوی دیتے تھے جنگل پکڑ لیتا تھا. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. کچھ کیا جاتا ہے تب ملتا ہے. میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، کچھ کیا جاتا ہے تب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے طریق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نام ہو کہ ہم خانقاہ میں رہیں، جھگڑا ہو جائے روٹی پر، اس پر بھی یہ خانقاہیوں کا کام ہے. بہت جگہ میں نے دیکھا روٹی میں جھگڑا. اب اس میں آدھی روٹی کم کھاؤ، تمہارے مقصد کے مطابق ہونا چاہیے. یہاں روٹی کے لیے دوسری جگہ کی بات ہے، نہیں ہے وہاں کی نہیں ہے. سنا ہم نے، تعجب ہوتا ہے. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. کیا محمد ابن قابل قرظی نے فرمایا کہ توبہ نصوح کو 4 چیزیں گھیرے ہوئے ہیں. توبہ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ نصوح کا بھی لفظ رہتا ہے. توبہ نصوح کرنا چاہیے. زبان سے استغفار، استغفر اللہ. بدن سے معصیت سے علیحدگی،
یعنی وہ گناہ کر رہا ہے اور اسی میں توبہ کر رہا ہے، نہیں، دونوں بے جوڑ چیز ہیں۔ اس کام سے الگ ہو، اس کے بعد توبہ کرو۔ زبان سے استغفار، بدن سے معصیت سے علیحدگی، اور قلب سے معصیت کی طرف نہ لوٹنے کا ارادہ۔ اب ہم اس معصیت کی طرف نہیں لوٹیں گے، ہے نا، نتیجہ میں۔ اور برے ساتھیوں سے، یہ بھی ایک بات ہے، برے ساتھیوں سے دوری اختیار کرنا۔ ماشاء اللہ صاحب سناتے تھے، ہم لوگ گئے چوک ٹہلنے میں، جاتا ہے آدمی تو چوک، مغرب کا وقت ہو گیا تھا، میں نے مغرب نماز پڑھ لیا وہاں چوک میں۔ اتنا ناخوش کہ تم لوگوں کو کیسے چین ملا، تم کو آنا چاہیے تھے۔ وہ بھی تھا کہ دونوں مچھلی دکھ رہا ہے کہ فلاں فلاں کہاں ہے، دونوں نہیں غائب۔ ہم نے کہا کہ حضرت وقت ہو گیا تھا، کہا تم کو پہلے چلا ہے، نہیں معاف کیا، ناخوش ہو۔ خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو جائے تو ایک آن میں پہنچا دیتے ہیں، ورنہ سالہ سال جہاں تک نہیں پہنچ سکتا آدمی، ایک آن میں خدا پہنچا دے۔ بدن سے معصیت سے علیحدگی اختیار کرنا ہے، اور قلب سے معصیت کی طرف نہ لوٹنے کا عزم کرنا ہے کہ اب اس معصیت کی طرف میں نہ لوٹوں گا، توبہ کر۔ اور برے ساتھیوں سے دوری کو لازم کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ فائدہ میں نے لکھا تھوڑا سا، سبحان اللہ، توبہ کے لوازم سے مہاجرت و سعیر اخوان، برے ساتھیوں سے کرایہ کشی کر کے ایک نادر رکن کا اضافہ فرما دیا۔ یہ بھی یہ تو ہے کہ آدھا ہو جائے، یہ گناہ نہ کرو، یہی کہتا آدمی، یہ کہتے ہیں کہ اس کے چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ برے ساتھیوں کو چھوڑو، برے ساتھی تم کو کھینچ کے وہاں لے جائیں گے۔ ایک نادر رکن کا اضافہ فرما دیا، جس کو سبھی علماء کرام نے پسند فرمایا ہے۔ ہم نے لکھا ہے فجزاہم اللہ تعالیٰ احسن۔ اس کے بعد ہے شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی تعریف اور باہمی تعلق، جب وہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے پھر سناؤں اور حقیقت کو واضح کروں۔ جانیے گا تب تو عمل کیجیے گا، جانتے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ ان چیزوں کو جاننا بھی چاہیے۔ طریقت کس لیے آئے ہوئے یہاں؟ طریقت بہت منع کر رہا تھا، خانقاہ میں جا کے دوستی کرنے کو بہت منع فرماتے تھے۔ ایک صاحب تھے تھانہ میں گئے تو ان کو بلایا، بڑے آدمی، تمہارا کوئی نہیں ہے؟ تلاش کیا، نہیں ملے، خالد سے بڑے آدمی، معلوم ہے کہ فلاں امیر کے گھر چائے پینے گئے ہیں یا حضرت فرمایا کہ آپ وہاں کیسے گئے؟ خانقاہ میں آپ ہیں، وہاں ہوگا۔ حضرت بہت اصرار کیا انہوں نے، ناگوار کو بہت ناگوار ہوا کہ آپ اس طرح دوستی قائم کیجیے گا تو کیسے خانقاہ میں رہیے گا؟ لیکن بڑے آدمی تم پہ نکیر کر دیا۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ اللہ ہم کو بھی توفیق دے، ہم سب کو، سبھی کے لیے کہتے ہیں، لڑکوں بچوں کے لیے ابھی سے عادت ڈالے تو کچھ ہو جائے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ فکر ہوگی تو ذکر ہو جائے گا، اگر فکر نہیں ہوگی تو نہیں ذکر کر سکتے۔ بہرحال سنا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق پر چلنے کی آسانیاں پیدا فرما دے، ہمارے قلب کو ادھر متوجہ فرما دے، اپنی محبت و نسبت سے ہمارے قلوب کو سرشار فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم خانقاہوں میں رہتے ہیں، بزرگوں کی خدمت میں اصل کام سے
غافل رہتے ہیں، یہ بہت ہی محرومی کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم کو کامیاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔